حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ آپ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی تھی کہ ہر روز 1000 نوافل پڑھا کروں گا۔ معمول کے مطابق اشراق سے لے کر عصر تک آپ نوافل میں مشغول رہتے، اور بعد عصر جب گھر واپس آتے تو آپ کی پنڈلیاں اور آپ کے قدم متورم ہوتے، سوجے ہوئے ہوتے تھے۔ دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے ابھی یہ پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود بھی آپ کی عاجزی اور آپ کے انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں تجھے لمحے کے لیے بھی آرام میسر نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ نیک اعمال میں مصروف رہوں گا، تو ہمیشہ بستر سے دور رہے گا اور اعمال کرتا رہے گا۔ اتنی بڑی عاجزی اور انکساری، اتنی عبادت کے باوجود ایک مرتبہ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی ایک ایسی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خوخار درندوں، جنگلی جانوروں کی عامہ جگہ ہے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس وادی میں ایک حمامہ نامی حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا، آپ وہاں رہنے لگے۔ ایک سمت ہمہمہ عابد اور ایک سمت وادی کے حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وادی میں رہنے لگے، عبادتوں پر عبادتیں کرتے رہے۔ دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی۔ جب دونوں بزرگوں کو اس ایک وادی میں رہتے رہتے 40 دن 40 راتیں گزر گئیں تو حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ حمامہ حبشی عبادت گزار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے جا کر کے سلام پیش کیا اور کہا، بتائیں آپ کون ہیں؟ حمامہ کہنے لگا، آپ میری چھوڑیں، میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اب بتائیں آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بتائے ضرور کہ تو کون ہے۔ تو جب اتنا کہا، قسم کی بات آئی، تو حمامہ عابد حبشی اس شخص نے کہا کہ میں تو ایک میرا نام حمامہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے تو اپنے زمانے کے تمام عابدوں میں سب سے بڑا عابد، عبادت گزار، اللہ کا بندہ ہے۔ حمامہ کا عالم یہ تھا کہ ہر روز 1800 نوافل پڑھا کرتا تھا۔ تو حمامہ نے کہا، میں تو بہت سست اور کوتاہ انسان ہوں، میرے اندر ایسی کوئی خوبی والی بات نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ حمامہ نے کہا، میرے اندر کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں ہے، ہاں میری ایک خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام اور سجدہ کرنا نہ پڑتا تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکوع میں رکھتا اور کبھی رب کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی اور میں اپنے خالق ارض و سماوات، اپنے معبود حقیقی سے جا ملتا، اسی حالت میں زندگی بسر کر دیتا۔ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو حضرت عامر بن عبد قیس نے کہا، میرا نام عامر بن عبد قیس ہے۔ تو حمامہ کہنے لگا، اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو تو آپ اپنے زمانے کے تمام عبادت گزاروں سے بڑے عبادت گزار ہیں،
آپ بتائیں آپ کے اندر کون سی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا جس کی مجھ کو خبر دی گئی ہے۔ عامر بن عبد قیس بھی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہنے لگے، میں بہت بڑا سست اور کوتا انسان ہوں، میرے اندر ایسی کوئی کمال اور خوبی نہیں ہے۔ ہاں میں نے اپنے اوپر اللہ کی خشیت اور اس کے رعب کو جو ہے تو گھر کر گیا میرے دل کے اندر، جس کی وجہ سے آج مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا ہے۔ میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ رب کے علاوہ کسی اور کا خوف میرے دل کے اندر ہو۔ حضرت عامر بن عبد قیس ہمما کے سامنے ابھی یہ بات بیان ہی کر رہے تھے کہ کچھ درندوں نے، کچھ جانوروں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور ایک خوخار درندے نے پیچھے سے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ کے کاندھے پہ آ کر کے سوار ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے عامر بن عبد قیس پر، خوخار درندہ کاندھوں پر سوار ہے اور آپ اپنی گفتگو جو کہ تو آگے بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہی درندہ آپ کو تکلیف پہنچائے بغیر واپس چلا جاتا ہے۔ جب حمامہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگا، اللہ کے بندے بتائیں تو صحیح، جو کچھ منظر آپ نے دیکھا آپ کو اس سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوا؟ حضرت عامر بن عبد قیس کہنے لگے، میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ اپنے رب کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے خوف کروں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، عبادتیں اتنی، یار عبادتیں ہوں تو ایسی ہو، عاجزی انکساری اور خوف خدا ہو تو ایسا ہو، ہزار ہزار روزانہ نوافل پڑھنے والے، اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف عبادت رکھنے والے، اور ہمیشہ نفس سے کہتے ہیں کہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود عاجزی اور انکساری اتنی ہے۔ اور جس کو عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے کہ اپنے نفس کو بھی کہتے ہیں کہ تجھ کو لمحے بھر بھی آرام نہیں ملے گا۔ حمامہ کہتا تھا کہ مجھ کو تو میرے آزمائش پیٹ کی میں مبتلا کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے مجھ کو کھانا پینا پڑتا ہے اور کچھ وقت اس میں لگ جاتا ہے۔ اگر مجھ کو اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا نہ کیا گیا ہوتا، کھان پین کی ضرورت نہ پڑتی، اس کے بعد بول و براز کی حاجت نہ ہوتی، تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو رب کی عبادت میں مصروف عمل رکھتا اور میرا رب مجھے ہمیشہ عبادت میں پاتا۔ اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے عبادت گزار ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری اتنی، اور آج ہماری حالت، ایک بار تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کبھی دو چار نوافل پڑھ بھی لیں تو اپنے آپ کو اولیاء کی صف میں شمار کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے وقت کا بہت بڑا عبادت گزار سمجھنے لگتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے سبق حاصل کریں ان لوگوں سے۔ کہتے ہیں کہ اتنی عبادت ہونے کے باوجود بھی بتقاضۂ بشریت جو وقت کھان پین میں قضائے حاجت میں لگتا ہے، کہا اگر ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے۔ آج ہمارے پلے ہے کچھ نہیں اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں، تو سبق ہمیں ان لوگوں کی زندگی سے حاصل کرنا ہے۔ مالک ہمیں سچی عبادت، سچی عاجزی کی توفیق دے، اور کبھی ہم عاجزی کرتے بھی ہیں نا تو جھوٹی عاجزی انکساری ہوتی ہے جس کی ہمارا دل بھی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ مالک ہمیں اپنے نیک بندوں کی عبادتیں اور سچی عاجزی کے صدقے سچی عاجزی انکساری دے، عبادتوں کا لطف اور اس میں لذت حاصل کر دے، اور ان نیک بندوں کے طفیل ہمیں عبادتوں کا عادی بنا دے۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔